السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ سی پیک سے پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو اثر نو فروغ ملا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ توسیع پروگرام کا خواہاں ہے۔ وزیر داخلہ نے دہشت گردی سمیت متعدد چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور ایران کے درمیان وسیع تر تعاون پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے اپنے بیلسٹک میزائل سے تعلق کے الزام پر تجارتی کمپنیوں پر پابندی عائد کرنے کے امریکہ کے فیصلے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 21 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کل ہوں گے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین نے کہا ہے کہ نواں سال روڈ ٹو مکہ منصوبے کے ذریعے 24,000 افراد فریضہ حج ادا کریں گے۔ پاک فوج بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ بلوچستان کابینہ نے رواں سال 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانوی آرمی چیف نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم میں اضافے پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں 37 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا T20 میچ راولپنڈی میں جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے شفیق الرحمان۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی وجہ سے پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی اور ثقافتی تعلقات تیزی سے فروغ پذیر ہیں۔ انہوں نے آج چینی زبان کے بین الاقوامی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ چین نے اپنی اقتصادی ترقی کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کی ثقافت اور زبان دنیا بھر میں مقبول ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ نے بھی چینی زبان کو رابطے کی دفتری زبانوں میں شامل کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں چینی زبان ادب کو فروغ دینے کے لیے سرکاری اور نجی سطح پر تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ ادھر چینی زبان کا عالمی دن اقوام متحدہ کا کثیر لسانی ترقی اور ثقافتی تنوع کا دن ہے۔ اقوام متحدہ اپنی 6 دفتری زبانوں کی ترقی کے لیے سالانہ 6 مختلف دن مناتا ہے، جس کا مقصد ان زبانوں کے مساوی استعمال کا فروغ ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ ایک بہت بڑے اور وسیع پروگرام کا آغاز کرنے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے واشنگٹن میں ایشیا انفراسٹرکچر سرمایہ کاری بینک کے صدر جم نیوکن سے گفتگو کرتے ہوئے ٹیکس کے دائرہ کار میں توسیع، توانائی کے شعبے کی بہتری اور سرکاری اداروں کی اصلاحات کو حکومت کی اہم ترجیحات قرار دیا۔ وزیر خزانہ نے بینک کے صدر کو زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری، مستحکم کرنسی، افراط زر کی شرح میں کمی، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی سمیت پاکستان کے مثبت اقتصادی اشاریوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر خزانہ نے بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر مختار ڈیوب سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ کو ٹھیکے پر دلوانے میں تعاون پر IFC کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس کے بعد لاہور اور کراچی میں بھی اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردی سمیت مختلف چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور ایران کے درمیان وسیع تر تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے مستقبل میں ایران کے صدر کے دورہ پاکستان اور ان کے دورے کے دوران کیے جانے والے معاہدوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں ایرانی صدر کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
پاکستان نے اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام سے تعلق کے الزام پر تجارتی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنے کے امریکی فیصلے پر سخت رد عمل دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ ماضی میں بھی تجارتی کمپنیوں کو بغیر کسی ثبوت کے اس طرح کی فہرستوں میں شامل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے اٹھائے گئے تازہ ترین اقدامات کی تفصیلات ابھی تک ظاہر نہیں کی گئیں۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ امریکہ نے ماضی میں بھی محض شک کی بنا پر اس طرح کے اقدامات کیے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان ایکسپورٹ کنٹرول کے سیاسی استعمال کو مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی دائرہ اختیار کے تحت کچھ ملکوں کے لیے جدید عسکری ٹیکنالوجیوں کے لیے لائسنسنگ کی شرط کو ختم بھی کیا گیا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان نے متعدد بار اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ خالصتاً سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے ضروری ٹیکنالوجی کے حصول پر ایکسپورٹ کنٹرول کی پابندیوں کے اطلاق سے گریز کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تجارتی کمپنیوں اور خریداروں کے درمیان جانچ پڑتال کے نظام پر بات کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ جائز کاروباری صارفین ایکسپورٹ کنٹرول کی امتیازی پابندیوں سے متاثر نہ ہوں۔ صدر آصف علی زرداری نے سینٹ کا اجلاس جمعرات کو سپہر 4 بجے طلب کیا ہے، جو اس سے پہلے پیر کو طلب کیا گیا تھا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی 21 خالی نشستوں پر کل ضمنی انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی کی 5، پنجاب اسمبلی کی 12 اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلی کی 2 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوگی اور کسی وقفے کے بغیر شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لاہور میں قومی اسمبلی کے 1 اور پنجاب اسمبلی کے 4 حلقوں کے کل ہونے والے ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ اسکیم جاری کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال کی اس رپورٹ میں۔ پولنگ سکیم کے مطابق این اے 119 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 5,30,167 ہے، جن کے لیے 338 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ای سی پی نے پی پی 147 میں 3,74,847 ووٹرز کے لیے 232 پولنگ اسٹیشن قائم کیے ہیں۔ پی پی 149 میں 3,45,448 ووٹرز کے لیے 218، پی پی 158 میں 1,85,616 ووٹرز کے لیے 116 اور پی پی 164 میں 1,43,395 ووٹرز کے لیے 97 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کل ہونے والے ضمنی الیکشن کے حوالے سے جوہر علی کی یہ رپورٹ۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خیبر پختونخوا کے حلقہ این اے 8 باجوڑ، این اے 44 ڈیر اسماعیل خان، پی کے 22 باجوڑ اور پی کے 91 کوہاٹ سے مجموعی طور پر 49 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ ان حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے انتخابی مہم کل رات 12 بجے پائے تکمیل کو پہنچی۔ خیبر پختونخوا کے ان 4 حلقوں میں مجموعی طور پر 892 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 139 انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے عامر سعید کی ضمنی انتخابات کے حوالے سے یہ رپورٹ سنتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 44 پر ضمنی انتخابات، جس پر مجموعی طور پر 18 امیدوار مد مقابل ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق حلقہ این اے 44 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 3,91,000 سے زائد ہے، جس میں سے مرد ووٹرز کی تعداد 2,08,000 سے زائد جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 1,83,401 ہے۔ ضمنی انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار اختر سعید ایڈوکیٹ، پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار ضمیر حسین لغاری، سنی اتحاد کونسل کے فیصل امین گنڈاپور، جماعت اسلامی کے محمد اعجاز، پاکستان نظریاتی پارٹی کے محمد فواد اور 13 آزاد امیدوار شامل ہیں۔ اور اب پیش ہے بلوچستان میں کل منعقد ہونے والے ضمنی انتخابات کی تفصیل ثاقب عزیز سے۔ بلوچستان اسمبلی کے 2 حلقوں پی بی 20 اور پی بی 22 پر ضمنی انتخابات جبکہ پی بی 50 پر ری پولنگ ہوگی۔ پی بی 20 خضدار 3 میں 93,425 ووٹرز کے لیے 100 پولنگ اسٹیشنز اور 301 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی 22 لسبیلا میں کل ووٹرز کی تعداد 1,39,608 ہے، جس کے لیے 129 پولنگ اسٹیشن اور 366 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ جبکہ حلقہ پی بی 50 قلعہ عبداللہ، جس میں دوبارہ پولنگ کے احکامات کے تحت پولنگ ہونے جا رہی ہے، میں 1,63,753 ووٹرز کے لیے 125 پولنگ اسٹیشن اور 407 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ ادھر الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کے دوران عوامی شکایات کے اندراج اور ازالے کے لیے الیکشن مانیٹرنگ کنٹرول سینٹرز قائم کر دیے ہیں۔ یہ سینٹرز اسلام آباد میں الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ کے علاوہ صوبائی، ڈویژنل اور صوبائی سطح پر قائم کیے گئے ہیں۔ شہری اپنی شکایات ECP.gov.pk پر ای میل اور ہیلپ لائن
111-327-0000 پر کال کر کے درج کرا سکتے ہیں۔ ریاستوں اور سرحدی امور کے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے افغان باشندوں کی اپنے ملک باوقار انداز میں واپسی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج لاہور میں افغان باشندوں کے کمشنریٹ آفس کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت تصدیق شدہ رجسٹریشن کارڈ کے حامل 14 لاکھ افغان باشندوں، افغان شہریت کے حامل 8 لاکھ افراد اور بے حساب غیر تصدیق شدہ افغان شہریوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ انہوں نے افغان پناہ گزینوں پر مشتمل تاجر برادری کے وفد سے ملاقات بھی کی، جنہوں نے سہولیات کی فراہمی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ بعد میں وفاقی وزیر افغان باشندوں کے کمشنریٹ پنجاب آفس کے مختلف حصوں میں گئے اور وہاں فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پریس کونسل آف پاکستان کے چیئرمین ارشد خان جدون نے آج اسلام آباد میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ذرائع ابلاغ کے ضابطۂ اخلاق اور آزادی صحافت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ارشد جدون نے کہا کہ پی سی پی کا کام ملک میں آزادی صحافت یقینی بنانا ہے اور وہ جھوٹی اور من گھڑت خبروں کے خاتمے کی کوششوں کے لیے بھی پرعزم ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے جھوٹی اور من گھڑت خبروں کے خاتمے کے لیے پی سی پی کی کوششوں میں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے ملک کے ذرائع ابلاغ کے منظرنامے کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں اداروں کے درمیان تعاون پر زور دیا۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ نجی حج اسکیم کے تحت عازمین حج کی رجسٹریشن جاری ہے اور رواں سال روڈ ٹو مکہ منصوبے سے 24,000 عازمین حج مستفید ہوں گے۔ آج لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی وزارت حج عمرہ پاکستانی عازمین حج کی تربیت کے لیے اعلیٰ سطح کے حکام بھیج رہی ہے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا اسرائیل کے حوالے سے یکساں موقف ہے۔ واپٹا نے منگلا ریفربشمنٹ منصوبے کے لیے 2 اہم ٹرانسفارمروں کی فراہمی کی غرض سے کئی کروڑ ڈالر کا کانٹریکٹ دیا ہے۔ واپٹا اور چین کے کانٹریکٹر چنٹ نے لاہور میں معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ منصوبے کا مقصد منگلا پن بجلی گھر کو بہتر بنانا ہے، جس سے بجلی کی پیداواری صلاحیت میں 310 میگا واٹ کا اضافہ ہوگا۔ بجلی گھر کی سالانہ پیداوار بھی 5 ارب یونٹ سے بڑھ کر 6 ارب یونٹ ہو جائے گی۔ واپٹا کو منصوبے کے لیے USAID اور AFT فرانس مالی معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے آج گورنر ہاؤس پشاور میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے ایک سادہ اور پروقار تقریب میں ان سے حلف لیا۔ جسٹس ہاشم خان کاکڑ نے آج کوئٹہ میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ نے ان سے حلف لیا۔ عالمی ادارہ خوراک کے ایک وفد نے اپنے کنٹری ڈائریکٹر کوکو یوشیاما کی سربراہی میں آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سردار علی امین گنڈاپور سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران مختلف شعبوں خاص طور پر ضم شدہ اضلاع سے متعلق تعاون کو وسعت دینے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد کو دہشت گردی سے متاثرہ ضم شدہ اضلاع کو درپیش مسائل سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان اضلاع میں بنیادی ڈھانچہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اضلاع کو ترقی یافتہ اضلاع کے برابر لانے کے لیے بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ شدید بارشوں کے دوران حادثات میں کم سے کم 46 افراد جاں بحق اور 60 زخمی ہو گئے ہیں۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 25 بچے، 12 مرد اور 9 خواتین شامل ہیں۔ 400 سے زائد مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جبکہ 2500 مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ صوبائی حکومت نے متاثرہ خاندانوں کے لیے PDMA کو 11 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ ادھر بالائی سوات اور قریبی ضلع شانگلہ میں موسلا دھار بارشوں سے معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں اور سیاح اور مقامی لوگ مجبوراً اپنے ہوٹلوں اور گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ کالا منگورا روڈ کی رابطہ سڑکوں پر تودے گرنے کی بھی اطلاعات ہیں، جس سے گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کریں۔ پاک فوج FC بلوچستان نارتھ اور شہری انتظامیہ سیلاب کے پیش نظر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے اور سیلاب زدگان میں تیار کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے FC بلوچستان نے چمن کے ایک گاؤں میں مفت طبی کیمپ قائم کیا ہے۔ ڈاکٹر اور معاون طبی عملہ کیمپ میں تعینات ہے۔ بلوچستان کابینہ نے رواں سال 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں کابینہ نے گندم کی خریداری کا طریقہ کار تبدیل کرنے اور خصوصی طور پر تیار کردہ جدید ماحول دوست تھیلے خریدنے پر اتفاق کیا۔ کابینہ نے سندھ حکومت کی مقرر کردہ قیمت کے برابر گندم کی قیمت مقرر کرنے کی منظوری بھی دی تاکہ بلوچستان سے سندھ میں گندم کی اسمگلنگ کو روکا جا سکے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے گندم کی خریداری میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے اسمبلی ارکان پر مشتمل نگرانی کمیٹی کے قیام کی منظوری بھی دی۔ کابینہ نے بلوچستان پولیس کے شہداء کے لیے 50 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری بھی دی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ برطانیہ کی بحری فوج کے سربراہ جنرل پیٹرک سینڈرز نے پاک فوج کی بے مثال پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا ہے۔ وہ لندن میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج پاکستان سے فارغ تحصیل برطانوی افسران کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ برطانوی آرمی چیف نے کہا کہ پاکستانی فوج جنگی صلاحیتوں میں ماہر ہے اور ملکی دفاع کی صلاحیت اور شراکت دار ممالک کو بھرپور مدد فراہم کرنے کے لیے مشہور ہے۔ جنرل پیٹرک سینڈرز نے پاکستان کو دفاعی تعاون کے کئی شعبوں میں برطانوی فوج کی اولین ترجیح قرار دیا۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ عوام کی بہبود کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ میرپور میں ڈویژنل ترقیاتی جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فنڈز کا مناسب استعمال یقینی بنانے کے لیے تمام ترقیاتی منصوبوں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ چودھری انوار الحق نے کہا کہ حکومت نے مختلف محکموں سے 21 ارب روپے بچائے ہیں جنہیں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ نریندر مودی کی زیر قیادت ہندوتوا بھارتی حکومت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے پے در پے مذموم اقدامات کر رہی ہے۔ مودی حکومت نے اپنے تازہ ترین اقدام میں بھارتی پنجاب کے ایک رہائشی کو مقبوضہ علاقے میں پارلیمانی الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے۔ بلدیو کمار اگست 2019 کے بعد مقبوضہ علاقے میں بھارتی پارلیمانی انتخابات میں حصہ لینے والا پہلا بھارتی شہری ہے۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے جنہیں کالے قوانین کے تحت بے پناہ اختیارات حاصل ہیں، مقبوضہ کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں، گھروں پر چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ فوجیوں نے بے گناہ کشمیریوں کو ہراساں کرنے کے علاوہ اب تک سینکڑوں نوجوانوں کو گرفتار کر کے مختلف حراستی مراکز میں بند کر دیا ہے، جہاں مختلف طریقوں سے ان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ کل جماعتی ہوئے کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت غیر قانونی بھارتی قبضے کو چیلنج کرنے پر کشمیریوں کو بدترین انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہی ہے۔ دریں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ غزہ پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے تازہ حملوں میں 37 فلسطینی شہید اور 68 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کے شہر رفح میں گھروں پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 10 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی افواج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے تلکرم کے نور شمس پناہ گزین کیمپ پر دوسرے روز بھی چھاپے جاری رکھے، جس کے نتیجے میں 5 افراد شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ پورے ڈارفر میں بڑھتے ہوئے تشدد اور خونی نسلی تصادم سے تقریباً 8 لاکھ افراد کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیاسی امور کی سربراہ روز میری نے 15 رکنی سلامتی کونسل کو بتایا کہ سوڈانی فوج اور پیراملٹری ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان جنگ سے دنیا کا سب سے بڑا بے گھر افراد کا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ یوکرین کے وسطی علاقے میں روس کے فضائی حملے میں 2 بچوں سمیت 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے حملے کے مقام کا دورہ کیا۔ انہوں نے نیٹو رکن ملکوں سے مطالبہ کیا کہ روس کے فضائی حملوں کو روکنے کے لیے کم سے کم 7 پیٹریوٹ یا دوسرے اعلیٰ فضائی دفاعی نظام فراہم کیے جائیں۔ ادھر یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ رات گئے طیارے سے داغے گئے میزائل حملے کے بعد روس کا بمبار طیارہ تباہ کر دیا گیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
रावलपिंडी में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड ने अब से थोड़ी देर पहले तक 10 ओवर्स में 56 रन बनाए और उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। पहला T20 मैच बारिश के बायस मंसूख हो गया था। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की खवातीन टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच कल कराची में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। पहले मैच में वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान को 113 रन से हरा दिया था। वेस्ट इंडीज की वुमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान से 3 एक रोजा और 5 T20 मैच खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रही है। इंटर डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल चैंपियनशिप कल फैसलाबाद के क्रिसेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू होगी। डिविजनल स्पोर्ट्स के एक तर्जुमान ने कहा है कि खेल की तकरीब को शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद करने के लिए तमाम इक़दामात को मुकम्मल कर लिया गया है। एक रोज़ा फॉर्मेट के AS अली ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफी टूर्नामेंट पेशावर में शुरू हो गया है। टूर्नामेंट इस माह की 25 तारीख तक जारी रहेगा। इस टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल और खैबर पख्तूनख्वा के शोबाए खेल ने मिलकर किया है। वज़ीर आज़म यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत मर्दों के सूबाई हैंडबॉल लीग के मुकाबले पेशावर यूनिवर्सिटी में अगले माह की 1 तारीख से मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। ये बात डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पेशावर यूनिवर्सिटी और साबिक इंटरनेशनल एथलीट बहरी करम ने पेशावर में कही। उन्होंने कहा कि PM यूथ टैलेंट हंट बॉयज़ हैंडबॉल लीग के मौसर इनेकाद के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं। ये थीं खेलों की खबरें और अब पेश हैं तिजारती खबरें। पाकिस्तान कस्टम्स ने इंतहाई अहम और मरबूत सेशन का इनेकाद किया जिसका उन्वान बैनुल-अक़वामी वैल्यू सिस्टम पर अमल दरामद था। कराची में मुनक़्क़िद होने वाले सेशन में FPCCI के सदर आसिफ अकरम शेख ने इस मौके पर कहा कि एक मुतहर्रिक और शफाफ निज़ाम मुतारिफ कराया गया है जो न सिर्फ तिजारत और सनत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा बल्कि इसमें पेशनगोई का माहौल पैदा करने में मदद मिलेगी। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मौक़े दस्तयाब हैं और हम वन विंडो ऑपरेशन के तवस्सुत से गैर मुल्की सरमायाकारी को लाने के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने ये बात आज कराची में FPCCI की तरफ से अपने एजाज़ में दिए गए एक इस्तक़बालिये में कही। उन्होंने मज़ीद कहा कि IT की तालीम का हुसूल वक्त की ज़रूरत है और इस मकसद के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे न सिर्फ ताजरों बल्कि मुल्क की आवाम के लिए भी खुले हैं। पाकिस्तान में अज़रबैजान के सफ़ीर ने दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान मुआशी और कारोबारी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे के दौरान एक इजलास में कही। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त ट्रांजिट तिजारती मुआहदे और तरजीही तिजारती मुआहदे पर काम जारी है जिससे तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। ये थी तिजारती खबरें और आइए अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई से मुतालिक ये खबर सामने आई है कि वो जल्द रिलीज़ होने वाली बरतानवी म्यूज़िकल वेब सीरीज़ में जलवागर होंगी। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक बरतानवी नयाद भारतीय लिखाई और ख़वातीन के हुकूक़ की रहमा मीरा सयाल और मलाला यूसुफ़ज़ई बरतानवी म्यूज़िकल वेब सीरीज़ वी आर लेडी पार्ट्स में मुख्तसर किरदारों में दिखाई देंगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वेब सीरीज़ में मलाला यूसुफ़ज़ई और मीरा सयाल की जद्दोजहद को दिखाया जाएगा कि इन दोनों ख़वातीन ने किन किन मुश्किलात का सामना करके आलमी सतह पर आला मकाम हासिल किया। इस वेब सीरीज़ की कहानी मुसलमान नौजवान लड़कियों की जद्दोजहद के गिर्द घूमती है। ये तमाम लड़कियां बरतानिया की रिहायशी होती हैं जो मुतादिद मुश्किलात और मसाइल का सामना करने के बाद मौसीकी की दुनिया में अपना नाम बनाने में कामयाब हो जाती हैं। शोबिस को खैरबाद कहने वाली राबी पीरज़ादा की सर्जरी कामयाब हो गई। राबी पीरज़ादा को तबीयत नासाज होने पर हस्पताल मुंतकिल किया गया था। राबी पीरज़ादा की नई पोस्ट के मुताबिक उनकी सर्जरी मुकम्मल और कामयाब हुई है। उनकी हालत अब पहले से बेहतर और ख़तरे से बाहर है। उनकी टीम ने मद्दाहों से दुआओं की भी अपील की है। ये थीं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। गूगल कंपनी के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया है कि कंपनी एंड्रॉयड मोबाइल और क्रोम ब्राउज़र बनाने वाले हार्डवेयर डिवीज़न के साथ सॉफ्टवेयर डिवीज़न को मिलाएगी ताकि पिक्सल स्मार्टफोन बनाए जा सकें। ओहदेदार ने बताया कि ये इक़दाम उस बड़े मंसूबे का हिस्सा है जिसके ज़रिए मसनूई ज़हानत की कंपनी को वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा।
جاپان کی ایک یونیورسٹی کے محققین نے ایک نئی تحقیق میں بتایا ہے کہ الرجی کا باعث بننے والے ٹرانسفیوژن عوامل مریضوں میں غذائی الرجی پیدا کرتے ہیں۔ سائنسدانوں نے معلوم کیا ڈونر کے خون میں الرجی پیدا کرنے والے ذرات خون دینے سے پہلے خوراک سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس تحقیق سے مستقبل میں صاف خون کی منتقلی یقینی بنائی جا سکے گی۔ ماہرین فلکیات نے نظام شمسی میں ایک نئے سیارے کی موجودگی کا پتہ چلایا ہے اور اس سلسلے میں مزید شواہد حاصل کیے گئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ سیارہ نظام شمسی میں نیپچون سیارے کے پیچھے واقع ہے اور یہ سورج کے مقابلے میں 250 گنا زیادہ فاصلے پر ہے۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف ہے، جبکہ کشمیر میں مطلع اوورلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش ہو رہی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، وزیرستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر جیکب آباد، شہید بینظیر آباد میں 38، شور مٹھی میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 28، مری میں 14، لاہور میں 34، کراچی میں 36، پشاور میں 24، کوئٹہ میں 19، مظفر آباد میں 15، گلگت میں 26، اسکردو میں 21، سری نگر میں 19، جموں میں 32، لیہ میں 12، پلوامہ میں 17، اننت ناگ میں 18 اور شوپیاں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں معلوم جبہ میں 66 ملی میٹر، جبکہ دیر میں 43، بادشاہ خان ایئرپورٹ پشاور میں 36، کاکول میں 31، شہد شریف میں 28، تختبائی میں 17، جبکہ چترال میں 4، کشمیر میں مظفر آباد میں 42، بالاکوٹ میں 41، گڑھی ٹپٹا میں 32، پنجاب میں ڈی جی خان میں 11، سیالکوٹ میں 10 ملی میٹر، اسلام آباد 0 پوائنٹ پہ 3 ملی میٹر، جبکہ گولڈا میں 2 ملی میٹر، منگلا ملتان میں 3 ملی میٹر، ناروال میں 2، جیلم اور کوٹ ادو میں 1، گلگت بلتستان بگروٹ میں 6، بلوچستان میں زوب میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ سی پیک سے پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو اثر نو فروغ ملا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ توسیع پروگرام کا خواہاں ہے۔ وزیر داخلہ نے دہشت گردی سمیت متعدد چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور ایران کے درمیان وسیع تر تعاون پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے اپنے بیلسٹک میزائل سے تعلق کے الزام پر تجارتی کمپنیوں پر پابندی عائد کرنے کے امریکہ کے فیصلے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 21 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کل ہوں گے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین نے کہا ہے کہ رواں سال روڈ ٹو مکہ منصوبے کے ذریعے 24,000 افراد فریضہ حج ادا کریں گے۔ پاک فوج بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ بلوچستان کابینہ نے رواں سال 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانوی آرمی چیف نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی ہے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں 37 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ راولپنڈی دوسرے T20 کرکٹ میچ میں پاکستان کے خلاف نیوزی لینڈ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 13 اوورز میں 69 رنز بنائے تھے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو فہد شراز احمد، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فارن ڈیسک عابد رضا دستی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامے کی ٹیم کے ساتھ عمرانہ ناہید اور شفیق الرحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔